بلوچستان میں کئی دنوں کے بعد کورونا وائرس کے نئے معاملوں کی تعداد 3 لاکھ سے کم ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 2,55,874 مریضوں کی تصدیق کی گئی، تاہم ہلاکتوں کی تعداد اب بھی تشویشناک ہے۔ اس وقت ملک میں کووڈ انفیکشن کی شرح 15.2% ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے 22 لاکھ سے زیادہ معاملے فعال ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی سفارتکاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، پھر بھی کیف میں تعینات عملے میں سے نصف واپس بلایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکہ نے بھی اپنے سفارتی عملے کے رشتہ داروں کو فوری طور پر یوکرین چھوڑنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ روس کسی بھی وقت چڑھائی کر سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے خلاف روس کی بڑھتی ہوئی جارحیت پر ایک میٹنگ کی اور ناٹو کے مشرقی حصے میں سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ پیر کو ہونے والی ورچوئل میٹنگ میں یورپی کمیشن، یورپی کونسل، ناٹو، فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ اور برطانیہ کے رہنماؤں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوجی اور سویلین حکام کو حالات کے پیش نظر ایس پی جی کی نگرانی میں کام کرنے کی ہدایت دینے سے متعلق دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی۔ آسٹریلیا کی حکومت نے منگل کو قبائلی پرچم کا کاپی رائٹ خرید لیا۔ شناخت کی اس علامت کو آزاد کرنے کے لیے حکومت نے اس کاپی رائٹ کو 2 کروڑ سے زیادہ کی قیمت میں خریدا۔ یہ جھنڈا مقامی آرٹسٹ ہیرلڈ تھامس نے 1971 میں احتجاج کی علامت کے طور پر بنایا تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کئی قبائلیوں نے شکایت کی تھی کہ اس جھنڈے کی تصویر پر کاپی رائٹ ظاہر کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ اٹلی میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ رجحان کس سمت جا رہا ہے۔ ووٹوں کی گنتی اطالوی پارلیمنٹ کے چیمبر آف ڈپٹیز کے صدر روبرٹو فیکو نے کی۔ ایران کی ایک عدالت نے ملکی نامور انسانی حقوق کی کارکن نرگس محمدی کو 8 سال قید اور 70 سے زیادہ کوڑوں کی سزا سنائی۔ نرگس محمدی کے شوہر نے حال ہی میں بتایا کہ ایرانی عدالت نے ان کی اہلیہ نرگس محمدی کو نئی سزا سنائی ہے۔ ترکی کی راجدھانی استنبول میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج اور شہر میں ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ استنبول کے گورنر علی یرلی کایا کی جانب سے ٹریفک میں پھنسے شہریوں سے اپیل کی گئی کہ گاڑیاں جہاں کہیں بھی پھنسی ہیں انہیں وہیں کھڑی کر کے چابیاں متعلقہ حکام کو دے دیں۔ ملک کے شام کے شمال مشرقی علاقے میں داعش اور امریکی حمایتی یافتہ باغیوں کے درمیان خونریز جھڑپیں جاری ہیں اور ان جھڑپوں میں 5 روز میں 200 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک 45,000 افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ منگل کی صبح وردھا ضلع میں سیلسورا کے قریب ایک پل سے ایک کار 40 فٹ نیچے گرنے سے میڈیکل کے 7 طالب علموں کی موت ہو گئی۔ پولیس نے تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ساونگی پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب۔ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔